تاریخ کے جو شواہد ہیں اس میں ایسا کوئی صریح عبارت نہیں ہے کہ کسی کو انہوں نے مامور کیا ہو، یزید نے کسی کو مامور کیا ہو کہ جا کر امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ قتل کر دو۔ مجھے یاد ہے اتفاق سے جن دنوں مفتی منیب الرحمان نے یزید کی وکالت کی اور وہ یو کے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے، اتفاق سے میں بھی ان دنوں لندن میں تھا مجالس کے سلسلہ میں، وہاں مجھے بچوں نے کہا کہ جی وہ مفتی منیب الرحمان نے یزید کی وکالت کی ہے۔ میں نے کہا جی انتہائی شریف آدمی ہے مفتی منیب صاحب، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہے۔ اب ماتمی بچے حیران ہو رہے تھے کہ ہم رضوی صاحب سے کیا کہہ رہے ہیں، اور رضوی صاحب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جی بڑا شریف آدمی ہے۔ کہنے لگے جی انہوں نے یزید کی دفاع، یزید کی وکالت میں فکرے تھے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں وہ شریف آدمی ہے مفتی منیب۔ میں نے کہا جی ہر شریف آدمی کو اپنا ابا بتانے کا حق تو ہے نا، پیچھے نہ رہو، زحمت فرماؤ میری بات میں بھاگ گیا۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، مہربانی جی، مہربانی سرکار، لہذا ذرا تھوڑا مجھے ٹائم دے۔ اور بچوں کو آرام سے کہہ دیا یزید شیعوں کے بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی عزاداری میں بہت بڑا نام ہے اس پروگرام کا۔ مالک ہمیشہ اس سلسلے کو نظر بد سے محفوظ فرمائے اور یہ عزاداری کا سلسلہ بابا جی کی نسلوں میں جاری رہے۔ لیکن مجھے فقرہ کہنا ہے اور مجمع کی مجھے تائید چاہیے، مجمع کی۔ مسلمانوں کے بچوں کو ان کا مولوی یہ کہہ کے شیعوں سے متنفر کر دیتا ہے کہ یزید کا تعلق شیعوں سے ہے، یزید شیعوں کا تھا۔ میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، مولانا کی بات یاد رکھنا، یزید اور حسین، جگہ دے دیں اب اگر آگئے میرے بھائی بیٹھ جائیں تشریف رکھ لیں۔ یزید اور حسین، جی یزید شیعوں کا ہے۔ میں شیعہ پبلک میں کہہ رہا ہوں کہ جناب نے تو بچوں کو کہہ دیا کہ یزید بھی شیعوں کا ہوگا، یزید بھی شیعوں کا ہے۔ میں شیعہ پبلک میں اعلان کر رہا ہوں، یزید اور حسین متضاد نام ہے۔ جہاں یزید ہے وہاں حسین نہیں، خدا دا نام جو سمجھ لیا، یزید اور حسین متضاد نام ہے۔ جہاں یزید ہے وہاں حسین نہیں ہو سکتا، جہاں حسین ہے وہاں یزید نہیں ہے۔ تو نے بچوں سے کہا یزید شیعوں کا ہے، میں سید منبر پہ کہہ رہا ہوں اگر یزید شیعوں کا ہے پھر حسین تیرا ہے۔ بات مشکل ہے، میں نے پہلے کہا تھا اگر یزید شیعوں کا ہے، کیونکہ جہاں یزید ہے وہاں حسین ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر یزید شیعوں کا ہے پھر حسین تیرا، اگر حسین تیرا ہے پھر حسن بھی تیرا، اگر حسن تیرا ہے مسلمانوں علی بھی تیرا۔ میں سید منبر پہ دعا مانگ رہا ہوں وہ بندہ برباد ہو جائے جو تیرے علی کو برا کہے۔ نہیں اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں۔ مسلمانوں اگر یزید شیعوں کا ہے پھر حسین بھی تمہارا، حسن بھی تمہارا، علی بھی تمہارا۔ وہ برباد ہو جائے جو تیرے علی کو برا کہے، اسے قبر کی جگہ نصیب نہ ہو جو حسن کو برا کہے، وہ جیتے جی مر جائے جو حسین کو برا کہے۔ مولانا تیرے رہبروں کو کوئی بھی برا نہیں کہتا، یزید تو تیرا ہے ہی نہیں، اسے تجھ نے شیعوں کے کھاتے میں ڈال رکھا ہے۔ جب یزید شیعوں کے کھاتے میں ہے پھر شیعوں کی مرضی وہ یزید پہ لعنت اوپر سے شروع کر لے یا نیچے سے کر لے۔ آپ جیئے، آپ جیئے، آپ جیئے، متوجہ ہے سرکارہ۔ ایک بات دیکھیں، میں کیمروں کی موجودگی میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ یونیورسٹیوں میں دینیات اور اسلامیات کے نام پہ بڑا عجیب، میں ظلم ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ دینی پروفیسر جو ہیں تنخواہ ہمارے پیسوں سے لیتے ہیں اور تبلیغ اپنے فرقوں کی کرتے ہیں۔ عدیم جی بخدا پیسے پبلک کے ہیں جو آپ ٹیکس کٹواتے ہیں، انہی پیسوں سے ان محکموں کو تنخواہیں ملتی۔ یہ دینیات کا پروفیسر تنخواہ ہمارے پیسوں سے لے اور تبلیغ اپنے فرقے اور مسلک کی کرے۔ اور سعودی عرب سے صرف ڈالر نہیں آتے، وہاں سے عقیدہ بھی آ رہا ہے۔ مالک آپ کو لے جائے قبر نبی پہ، روضہ رسول پہ، جو جا چکے میری گواہی دیں گے، روضہ نبی کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کی اجازت
نہیں ہے. میرے خیال میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. اور بابا جی قسم بخدا وہ لفظ سمجھانے کے لیے میں کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی بندہ قبر نبی کے قریب جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہو، وہ وہاں کا شرطا سپاہی جو ہے وہ اردو بولتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے، وہ ظاہر کے ہاتھ پہ چھڑی مار کے کہتے ہیں اس سے کیا مانگ رہے ہو، یہ تو مر چکا ہے. اس سے کیا مانگ رہے ہو، یہ تو مر چکا ہے. اور اس سے بڑی مسلمانوں کی بد نصیبی کیا ہوگی، عیسائیوں کے نبی کو زندہ مانتے ہیں. عیسائیوں کے نبی کو مسلمانوں کا کوئی فرقہ ایسا نہیں جو زندہ نہ مانتا ہو.